الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں سے اس طبقے کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اسے میانہ رو امت قرار دے دیا ہے۔ اور میانہ رو امت قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جو بھی کتابیں رہنمائی کے لیے دی گئی ہیں، ان کتابوں میں ان کے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے حوالے سے اور ان کے رہنمائی کے حوالے سے ہر ممکن طور پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے سفر میں کوئی ایسا حصہ نہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے رہنمائی کے حوالے سے اوجھل رہ گیا ہو، لیکن رفتہ رفتہ زندگی کی ضروریات اور انسانی ضروریات کی وسعت کے پیش نظر مزید رہنمائی کو بھی وسعت دی گئی۔ جیسے کہ انسانی زندگی کا گزر بسر کسی زمانوں میں دیہاتوں میں ہوا کرتے تھے، تو دیہاتی زندگی میں انسانی گزر بسر کی ضروریات انتہائی محدود ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے شہری زندگی کی جانب انسان منتقل ہوتا ہے، ان کی ضروریات میں اضافے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی انسانیت پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت انسانی رہنمائی میں مزید وسعت دیتے گئے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور ان پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، جو گزشتہ تمام امتوں کی کتابوں کا سب سے اعلیٰ اور آخری اور کامل ترین ایڈیشن ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں رہ جاتا کہ جس سے قرآن مجید نے رہنمائی کے حوالے سے صرف نظر کیا۔ لہذا یہ امت پچھلے امتوں کی نسبت انتہائی زیادہ معتدل اور میانہ رو ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی کامل اور اکمل ہے رہنمائی کے اعتبار سے، اور پچھلی امتوں میں جو جو کمزوریاں آتی گئی ہے، ان تمام تر کمزوریوں اور بیماریوں کا اس امت کے سامنے تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک شخص
ایک علاقے کی مشکلات اور دشواریوں سے بے خبر ہے، اور ایک ان علاقوں سے گزرتا ہوا آئے اور اگلے کو بتائے کہ میں ان مشکلات سے گزرا ہوں، تو یہ اگلے کے لیے پچھلے کی نسبت کچھ زیادہ رہنمائی ہے۔ لہذا قرآن مجید نے پچھلے تمام امتوں کے حالات اور کیفیات کو بیان کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو کامل رہنمائی عطا کی ہے کہ زندگی کے گزر بسر میں کون سی ایسی راہیں ہیں کہ جن پر چل کر آپ کا پالا خسارے سے پڑے گا، اور کون سی وہ راہ ہے کہ جس پر چل کر تمہیں کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے۔ لہذا یہ امت وسط ہے، متوسط امت ہے، میانہ رو امت۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم انسانیت کے دیگر ان طبقوں پر اپنے عملی زندگی کے لحاظ سے ایک نمونہ بن جاؤ، ایک گواہی دے سکو عملی طور پر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہدایات پر زندگی گزارنے سے کیسے انسان وجود میں آتا ہے، ان کی اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کی عادات کیا ہوتی ہیں، اس کا روش کیا ہوتا ہے، ان کے معمولات میں طرز عمل کیا ہوتا ہے، تاکہ تم اپنے عملی زندگی کی گزر بسر کے لحاظ سے دیگر اقوام کے سامنے گواہ بن کر رہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہاری اس کردار پر روز محشر گواہی دے کہ واقعتاً جس کردار کو تم نے میرے جانب منسوب کیا تھا صحیح تھا، اور تم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کا ایک دوسرا مقصد بھی یہ ہے کہ گواہ وہ لوگ بنتے ہیں جس میں سنجیدگی اور دیانتداری ہو۔ جن لوگوں میں سنجیدگی اور دیانتداری نہ ہو وہ گواہی دینے کے اہل نہیں ہوتے، نہ گواہ بننے کے قابل ہوتے ہیں۔ لہذا اس امت میں سنجیدگی بھی ساری امتوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس امت میں دیانتداری بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ سنجیدگی کا فقدان ہے، ہم میں سب سے زیادہ دیانتداری کا فقدان ہے، اور وہ دیانتداری عدم سنجیدگی کی وجہ سے۔ اگر سنجیدگی آ جائے تو دیانتداری اور بد دیانتی کے درمیان تمیز کی وہ صلاحیت منتقل ہوگی، اور سنجیدگی کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ انسانی زندگیوں کا مطالعہ رکھے، اور انسانی زندگیوں کے مطالعے کے لیے انسان کو انسانی تاریخ اور اقوام کے نشیب و فراز کا مطالعہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جو جگہ جگہ پر مختلف اقوام کے قصے سنائے گئے، ان کے حالات بتائے گئے، اس کا مقصد یوں نہیں ہے کہ ہم ان پر اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، اور اس لیے بھی نہیں کہ ہم ان پر لان تان کریں، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کے حالات کو دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں خساروں کے دروازے کب کھلے، ان کا پالا تباہیوں سے کیسے پڑا، اور ان میں سے جو لوگ کامیاب ٹھہرے وہ کس بنیاد پر۔ قرآن مجید کی آیت ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے،
امتن قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے بنیادی تعلیمات پر قائم اور دائم اور مستحکم تھے، اور وہ الہی ہدایات کو پڑھا کرتے تھے، اور خوف خداوندی سے وہ اللہ کے حضور جھکا کرتے تھے۔ یعنی ان امتوں میں دونوں قسم کے لوگ تھے، اطاعت گزار بھی تھے اور نافرمان بھی تھے۔ لیکن ہم جس طرح قصص سنتے ہیں ان میں ہم پچھلی امتوں کو صرف اور صرف نافرمان دیکھتے ہیں، ان کی فرمانبرداری ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ اگر ان کی فرمانبرداری ہم دیکھیں تو پھر ان سے ہمیں سبق ملے گا کہ اگر ان میں نافرمان اور فرمانبردار دونوں ہو سکتے ہیں، ان کے علماء میں دیانتدار اور بددیانت دونوں ہو سکتے ہیں، جس پر قرآن مجید میں لعنت بھیجا گیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور عیسائیت کے علماء تھے جن پر یہ لعنت کہا گیا۔ تو اگر اس امت کے درمیان نافرمان اور فرمانبردار دونوں تھے، دیانتدار علماء اور بددیانت دونوں تھے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں بھی فرمانبردار اور نافرمان دونوں ہیں، ہمارے علماء میں بھی دیانتدار اور بددیانت دونوں ہیں۔ عالم ہونا دینداری کی سرٹیفکیٹ نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت ایک قانون دان کی ہے، قانون کے ماہر کی ہے۔ ہماری اسی سرزمین میں ہم جائزہ لیں تو کسی شخص کے قانون دان ہونے کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قانون دان ہونے کے نتیجے میں کبھی لا قانونیت کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ انسان ہے، وہ چل سکتا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ قانون شکنی کر سکتا ہے۔ ایک عالم وہ زیادہ سے زیادہ اس قدر ہے کہ وہ الہی ہدایات کو جانتا ہے، لیکن اس کا جاننا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی انسان، اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہے، وہ بددیانتی بھی کر سکتا ہے، وہ بک بھی سکتا ہے، وہ مفاد پرست بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ قومی تاریخوں کا پڑھنا یہ انسان کے اندر سنجیدگی پیدا کرتا ہے، اور ہمارے یہاں پڑھنے کا فقدان ہے، مطالعہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور آج کل پھر معذرت کے ساتھ ہمارے یہ موبائلوں نے تو ہمیں مزید تباہی میں ڈال دیا۔ اگر ہم اسی موبائل کو مطالعے کے لیے استعمال کریں تو یہ دستیاب ذخیرہ علم ہے ہر ہاتھ میں، اگر ہم اس سے استفادہ کریں، لیکن اس میں متعدد راستے ہیں، ہم کس راستے پہ نکلتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ کو ایک متعین راستے کا راہی بنانا ہے۔ جب ہم ایک متعین راستے کا راہی بنیں، پھر ہم جس جہاں میں بھی چلیں، ہم جس جہاں میں بھی چلنے لگے، وہاں پر ہمیں وہ چیزیں ملیں گی جو ہماری زندگی کی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ لہذا ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں کتابیں سجائی جاتی تھی، کتابیں پڑھی جاتی تھی، کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا تھا، بچوں میں کتابوں کی اہمیت اجاگر کی جاتی تھی۔ لیکن اب کتابوں کی اہمیت ہم بڑوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے تو بچوں میں کیا منتقل ہوگا؟ ہماری اوقات فضول مجلسوں میں گزر جاتی ہے، جسے لہو و لعب کہا جاتا ہے، لیکن ہم کبھی اپنے حالات کو پڑھتے نہیں۔ حالات کو نہیں پڑھتے ہیں تو ہم انہی حالات کے لپیٹ میں آتے ہیں۔ آج جن حالات سے ہمارا واسطہ ہے، جن مشکلات اور دشواریوں سے ہمارا پالا ہے، جن مہنگائیوں اور تباہیوں سے ہم گزر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم میں سنجیدگی نہیں، حالات سے آگاہی نہیں، مسائل پر عبور نہیں۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو لامحالہ جو بھی سیلاب آئے گا بہا کے لے جائے گا، اور اگر ہمیں
سیلاب آنے کے راستوں کا پتہ ہو، موسم کے سمجھنے کا ادراک ہو، موسم کی تبدیلی کی واقفیت ہو، تو ہم قبل از وقت کہ ہمیں سیلاب بہا کے لے جائے، ہم ان سیلابی راہوں سے اپنے آپ کو ایک طرف کر جائیں۔ لیکن اس وقت جب ہمارا ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں، تو عمومی طور پر ہم سب سیلاب زدگان ہیں، حالات کے سیلاب زدگان ہیں۔ لہذا کتابیں پڑھی جائیں، کتابوں کو گھروں میں سجایا جائے، بچوں کو بتایا جائے۔ ہر سال ہمارے کراچی میں کتابوں کا باقاعدہ انٹرنیشنل میلہ لگتا ہے، اس میں میرا آنا جانا رہتا ہے۔ وہاں پر میں بہت کم ہی تعداد کو دیکھتا ہوں۔ کراچی کے شہری آبادی کا جائزہ لیا جائے، کم ہی لوگ ملتے ہیں جو کتابوں کے اندر ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ لکھنے والے، کیا لکھتے ہیں، کتنی موضوعات ہے دنیا میں، آگاہی کس حد تک ہونی چاہیے۔ یہ انسان میں وسعت نظری پیدا کرتا ہے، انسانی آگاہی میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم ہے کہ روز بروز محبوس ہوتے جا رہے ہیں، محصور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم علمی دنیا میں پھر سے داخل ہوں، اپنے گھروں میں پھر سے کتابیں سجائیں، اپنے بچوں میں پھر سے کتاب کی شعور اجاگر کریں، کتاب کی اہمیت۔ اور جب تک والدین کے ہاتھ میں کتاب بچے نہیں دیکھیں گے، بچے کبھی بھی کتاب کی جانب نہیں جائیں گے۔ عموماً پڑھائیوں میں جو کمزوریاں ہیں، شکایت ہوتی ہے، ہر وقت پڑھائی کی شکایت، ہر وقت پڑھائی کی شکایت۔ وجہ کیا ہے کہ والدین کو کبھی کتاب ہاتھ میں تامتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بچے سمجھتے ہیں کہ سزا دی جا رہی ہے ہر وقت کتاب پہ بٹھا کے۔ جب والد خود کتاب پڑھیں گے، گھر میں بڑے خود کتاب پڑھیں گے، تو بچوں کی بھی جستجو بنے گی کہ والد کیا پڑھ رہا ہے، گھر میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ لہذا اس ماحول کو بنائیں، گھروں کو روشن کریں۔ اس وقت ہم ملی طور پر، قومی طور پر تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم تاریکیوں سے تب نکل سکتے ہیں جب ہم کتابی روشنی کو اختیار کریں گے۔ سب سے اعلیٰ ترین روشنی تو قرآن مجید کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اس کے مطالعے کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہم دنیا کے حالات کو بھی پڑھیں۔ کسی سے پوچھو کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہیں، میرا کیا لینا دینا ہے حالات سے؟ آپ کا لینا دینا ہو یا نہ ہو، حالات کا آپ سے لینا دینا ہے۔ وہ اثر انداز ہوں گے، وہ نتیجہ پذیر ہوگی، لیکن ان نتائج کو بھگت کر آہ و فغاں کرنے سے حالات نہیں بدلتے، آگاہی سے بدلتے ہیں، حالات کا راستہ روکنے سے بنتے ہیں۔ اللہ کریم توفیق بخشے کہ ہم واقعتاً میں گواہ بننے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کر سکیں، ہم سنجیدہ امت بنیں، ہم میانہ رو امت بنیں۔ اور معتدل آدمی تب بنتا ہے جب سب کچھ جاننے کی صلاحیت اس میں ہو۔ جب نہ ہو تو وہ کیا اعتدال کرے گا؟ جب کچھ ہو ہی نہیں پالے وہ اعتدال کس چیز کی بنیاد پہ کرے گا؟ ہمیں سنجیدگی کی ضرورت ہے، ہمیں شعور کی ضرورت ہے، ہمیں روشنیوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح لائٹنگ سے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، علم کے حوالے سے بھی یہ کبھی شہر تھا، لیکن اب دونوں اعتبار سے یہ تاریکیوں میں ڈوب چکا ہے۔ ہمیں نکالنا ہے۔ اللہ ہمت دے، توفیق دے، شعور دے کہ ہم اس راہ کا راہی بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔